تک پہنچائی گئیں وہ قرآن شریف کی آیات تھیں۔ اب مجھے جتنے بھی اس مسجد میں الحمدللہ پروگرام میں گفتگو کا موقع ملا تو یہ میں نے حدیثیں میرے ذہن میں تھیں، میں نے ان کو جمع کیا۔ اگر آج آپ یہ حدیثیں سن جائیں گے اور یہ اللہ کرے کہ یہ ریکارڈنگ ہو جائے اور آپ تک پہنچ گئی، یقین کر لیں آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل، آپ کے دکھ آج ہی وائنڈ اپ ہو رہے، آپ کے دکھ بالکل 101% ختم۔ اگر رہ جائیں گے تو آپ کے اپنے ذہن کی وجہ سے ہوں گے۔ حدیث نبوی میں حضور علیہ السلام نے آپ کے غم ختم کر دیے۔ سنیے پہلی حدیث، میرا بھانجا ہے، اس نے بڑے بڑے موکلات عاملوں کے پاس، کوئی جنات کا مسئلہ تھا، تو رمضان شریف میں مجھے ٹائم نہیں ملا، یہ اصل میں نے ان کو بھی کل بھیج دیا ہے یہ سارا۔ 2 نمبر موکل، عامل، جو عمل کرنے والے، عیسائی، مسلمان، پتہ نہیں کون کون، اللہ بچائے۔ تو جنات کے جادو کے اثر کا مکمل خاتمہ صفایا، پہلا نقطہ۔ یہ میں حضور علیہ السلام کے لفظ مبارک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت مسلم شریف کی حدیث مشکات میں موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے، جنات، یہ سب جادو کے اثرات، یہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو حضور اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے آگے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ اصل میں جب ہم ادھر سے ذہن جادو کی طرف لگا دیتے ہیں نا، کوئی فلاں نے میرا کاروبار بن دیتا ہے، وہ پھر کہتا ہاں جا آجا پترا میرے اتنے، وہ پھر قابو کر لیتے۔ بس یہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ یہ جتنے جادو شیطان ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ پہلا سپارہ سورہ بقرہ۔ اب 4 کے 5 صورتیں ہیں، میرے نبی پاک نے 6، ان کی فضیلت اتنی بیان کی کہ آپ کا جی چاہے گا کہ ہم یہ صورتیں ہر روز پڑھیں۔ یہ ہے آج کا موضوع، قرآن مجید اللہ کی رحمت کا خزانہ۔ 10 منٹ باقی، خزانہ لینے والے اب تشریف لا رہے ہیں، ویسے چونکہ چھٹیاں ہیں آج حاضری کم ہوگی۔ سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضور نے فرمایا سورۃ الزلزال تعدل نصف القرآن، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب۔ پھر فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھنا تہائی قرآن کے برابر۔ سورۃ الکافرون کے بارے میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، جو سورۃ الکافرون پڑھتا ہے، پڑھتا تو ایک دفعہ ہے مگر یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اگلی بات پھر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 30ویں سپارے میں، یہ آخر میں آیت صورت ہے، یہ آپ سب نے پڑھنی ہے آج سے، میں بھی ہمت کروں گا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، جو شخص پڑھتا ہے یقرأ 1000 آیات، جس نے یہ صورت پڑھ لی گویا اس نے قرآن شریف کی 1000 آیتوں کی تلاوت کی۔ اب سورہ یاسین شریف کی 3 فضیلتیں،
سنتے جائیں، ذہن میں اتارتے جائیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو رہی۔ میں بھی پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ سورہ یاسین شریف کی 3 فضیلتیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اس کی دن بھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک دوسرا، اسی صورت کا فائدہ کبیرہ گناہوں کی معافی۔ یہ آج پہلی بار جائیداد آپ کے پاکٹ میں ڈال رہے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المناجی میں لکھا ہے۔ سنیں حدیث شریف، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ لکھا کہ انشاءاللہ سابقہ گناہ جو کہہ دیا، اللہ نے کوئی کلاسیفیکیشن تو نہیں کی، فرمایا سابقہ گناہ سارے بخش دیے جائیں گے، تو صغیرہ کبیرہ جتنے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور نے حکم دیا فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، البیہقی کا حوالہ ہے۔ لہٰذا اس سورہ یاسین شریف کو جو شخص جس کا سفر آخرت ہو رہا ہو، فوت ہونے والے ہوں، ان کے قریب بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت آسان کر دیتا ہے۔ یہ تجربہ بھی ہے۔ پھر فرمایا اَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور پورے 30 سپاروں کے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ اگلا جملہ وَمَنْ قَرَأَ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اسے 10 بار قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ خزانہ قرآن کریم آج کا موضوع تھا۔ اب آخری بات ہے، ٹینشنیں ختم آج سے۔ آپ کی غربت حکومت ختم کرے نہ کرے، آپ کی غربتوں کا علاج گورنمنٹ کرے نہ کرے، احکم